فخلف من بعدهم خلف، خلف پیچھے آئے. اب دیکھیں کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ تھے کہ جن پہ رحمان کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی تو وہ رو پڑتے، سجدے میں پڑھتے. فخلف من بعدهم خلف، تو پیچھے آئے ان کے بعد، پیچھے آنے والے یعنی انعام یافتہ لوگوں کے بعد دوسرے لوگ آئے. انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کر دی. واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. فسوف یلقون غیا، تو عنقریب وہ جا ملیں گے عذاب کو. غیا، جہنم کی ایک خاص وادی میں جا پڑیں گے. یعنی اللہ نے جن لوگوں کو چن لیا وہ تو رحمان کی آیات سن کر روتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی اولاد میں، آئندہ نسلوں میں وہ خشوع و خضوع اور وہ کیفیت نہ رہی. نااہل لوگ ان کے پیچھے آئے. انہی کی اولاد میں سے تھے لیکن نااہل تھے. سب سے پہلے جو جرم انہوں نے کیا وہ نماز کو ضائع کرنا تھا. انہوں نے نماز ضائع کر دی. نماز ضائع کرنا کیا ہے؟ نماز چھوڑ دینا، پرواہ ہی نہ کرنا، اور پھر وقت پر نہ پڑھنا، بلا عذر جمع کرنا، بغیر کسی سبب کے 2 نمازیں جمع کر لینا. اور اسی طرح نماز کے حقوق نہ دینا، جلدی جلدی پڑھنا. کہتے ہیں نا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے، کہ جس میں انسان رکوع اور سجدے پراپرلی نہ کرے. تو انہوں نے پڑھ کے بھی ضائع کی. آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ جس میں آتا ہے کہ جو شخص نماز ایسے پڑھتا ہے جس میں وہ نماز کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نمازی جب سلام پھیرتا تو اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے، پھٹکار کی طرح، قبول ہی نہیں کی جاتی. ایک شخص آیا، اور آپ نے کتاب الصلاۃ میں شاید پڑھا، ایک شخص آیا اور اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. پھر آ گیا، آپ نے کہا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی نہیں. تو جس نماز میں صحیح وضو ہی نہ ہو، صحیح رکوع سجدے ہی نہ ہو، 2 سجدے دھڑ دھڑ اکٹھے ملا لیے جائیں، تیز تیز کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا، تو وہ نماز کیا پڑھی؟ اور شاید آپ کو خود بھی کبھی محسوس ہوا ہو نماز پڑھ کے بھی یوں لگتا جیسے ابھی پڑھی نہیں. یہ اسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان بے توجہی سے نماز پڑھے. تو ان کے بعد ایسے نااہل جانشین آئے، ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی. واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی کی. شہوت، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. آپ دیکھیں کہ نماز کیوں ضائع ہوتی ہے، نماز کیوں لیٹ ہوتی ہے، نماز کیوں بے توجہی سے پڑھی جاتی ہے، نماز کیوں چھوڑ دی جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی میں. کھانے پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے، گپ شپ چل رہی ہے، اتنا کچھ کھانے کو ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، ایک کے بعد ایک ڈش آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد نماز کا تو وقت نکل گیا، چلیں کوئی نہیں پھر اگلی پڑھ لیں گے، خیر ہے. یا پھر سو رہے ہیں تو سوتے ہی چلے جا رہے ہیں. سونے کی بھی ایک شہوت ہوتی ہے نا، خواہش ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا ضرورت کا سونا، اور ایک ہوتا ہے بلا ضرورت سونا، صرف سستی اور کسل مندی کے مارے سوئے چلے جائے انسان. اور آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کتاب الصلاۃ میں، اگر سنی ہو اور پڑھی ہو، اس شخص کے انجام کے بارے میں کہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ نماز میں غفلت کرتا تھا، سوتا رہتا تھا. جو شخص سویا رہے اور اس کو کسی کی آواز نہیں جگاتی، اس کو کسی کا جھنجھوڑنا نہیں جگاتا، تو پھر پتھر کا پڑنا تو جگائے گا نا، پھر کیسے سوئے گا؟ کسی کا سر پتھر سے کچلا جائے، ایک ڈنڈا سر پہ پڑے، وہ اٹھتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اس کی سزا بہت سخت بتائی گئی. واتبعوا الشہوات، اور شہوت میں جنسی خواہشات بھی آتی ہیں. جنسی خواہشات کی تکمیل میں نمازوں کا ضائع کر دینا، چاہے وہ شوہر اور بیوی کا حلال تعلق ہی کیوں نہ ہو. شاید آپ کو یہ مثال اچھی نہ لگے، لیکن یہ کھول کے بتانے کی ہے کہ عموماً لڑکیاں شادی سے پہلے نماز کی پابندی کرتی ہیں.
شادی کے بعد شوہر کی اطاعت کرتے کرتے، شوہر کی بات مانتے مانتے ایک کے بعد ایک نماز چھٹتی چلی جاتی، یہ شرم آتی ہے دوسروں سے اور معلوم نہیں کیا کیا. تو یہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. کھانے کی بھی شہوت ہوتی ہے، نیند کی بھی ہوتی ہے، جنسی خواہشات کی بھی ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں. خواہشات میں مثلا کوئی ایڈکشن ہو سکتی ہے، ٹیلی ویژن کی ہو سکتی ہے، موویز کی ہو سکتی ہے، میوزک سننے کی ہو سکتی ہے، کوئی گیم ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھو گا کہ بعض گیمز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اگر آپ کھیلنا شروع کر دیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پکڑائے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ ویڈیو گیمز ٹائپ چیز، اس پہ صرف انگوٹھے پریس کر رہے ہیں اور اتنی سی اسکرین ہوتی ہے نا، بعض اوقات اس کی آدھے انچ کی اسکرین بعض اوقات ہوتی، اور وہ اتنا مصروف کرتی ہے اپنے اندر کہ 10 دفعہ آپ بچوں کو اٹھو نماز پڑھو، اچھا ابھی 1 منٹ، اتنے سکور ہو گئے اتنے، حالانکہ کیا ہے کچھ بھی نہیں. اسی طرح ورلڈ کپ ہو رہا تھا، اور جس طرح لوگ دن رات بیٹھے ہیں، رات کو دن، دن کو رات کر لیا، تو یہ بھی ایک شہوت تھی نا جو اینڈ ہی نہیں ہو رہا، اس کا ایڈکشن تھی ایک. تو نمازیں گئیں. بہت سے مردوں نے پڑھی ہوگی، گھر پہ ہی پڑھ لی ہوگی، اچھے بڑے سینسیبل سمجھدار عقل مند لوگ ایسا پیچھے پڑے خواہشات کے کہ نماز چھٹ گئی. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نماز چھوڑ دی، کہ اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کر دی. اور ضائع کرنے میں جیسے جماعت سے نہ پڑھنا بھی ایک طرح سے اس کو ضائع کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید الفاظ ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں اگر اس میں عورتیں اور بچے نہ ہوں کہ جن کے مرد مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئیں. ایک اور روایت اور بھی سخت ہے کہ اس مرد کی نماز ہی نہیں جو مسجد میں نہ نماز پڑھے. تو یہاں پر کیا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، نیک بزرگ اچھے لوگوں کے بعد ان کی اولادیں ایسی ناخلف آئیں کہ انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور کیوں ضائع کر دیں؟ خواہشات کے پیچھے پڑے رہے، سوئے رہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ جائیں گے جہنم میں. غی جہنم کی ایک وادی ہے، اور غی کا مطلب گمراہی بھی ہوتا ہے، اور گمراہی بول کر گمراہی کا انجام مراد ہے. گمراہی کے نتیجے کو بھگتیں گے. سوف یلقون غیا، وہ جس گمراہی میں پڑے ہیں اس کے نتیجے کو بھگتیں گے. یہ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناخلف لوگ 60 سال کے بعد ہوں گے. یعنی صحابہ کرام کے دور میں تو سوچ ہی نہیں کوئی سکتا تھا کہ نماز نہ پڑھے سوائے منافقین کے جو لیٹ آتے تھے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، یا مسجد نہیں جاتے تھے یا اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے. لیکن کوئی شخص جو مخلص مسلمان ہو اور پھر نماز نہ پڑھے، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اس دور میں. آپ نے فرمایا کہ اب سے 60 سال بعد یہ حالات ہوں گے، یعنی صحابہ ایک طرح سے ختم ہو جائیں گے. ایسے لوگ آئیں گے جو نماز کو ضائع کریں گے اور شہوت رانیوں میں لگ جائیں گے، اور قیامت کے دن خمیازہ بھگتیں گے. پھر ان کے بعد وہ نالائق لوگ آئیں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. ہمارے ہاں کئی دفعہ شغلاً قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہوتی ہے نا. بازار میں آپ جائیں تو میوزک کی شاپ جب کھلتی ہے تو وہ تلاوت سے کھلتی ہے نا. صبح صبح اگر آپ کبھی بازار جائیں تو آپ کو بڑی زور زور سے پوری اسٹریٹ تلاوت سے گونجتی نظر آئے گی. یا ہمارے ٹیلی ویژن کی ابتدا خوبصورت تلاوت سے ہوتی ہے، یا ریڈیو کی ابتدا خوبصورت تلاوت سے ہوتی ہے، اور وہ بھی صرف الفاظ گونج رہے ہوتے ہیں، اندر نہیں جاتے، دل میں نہیں جاتے. جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. یاد رکھو قاری 3 قسم کے ہوتے ہیں، مومن، منافق اور فاجر. 1400 سال پہلے آپ نے بتا دیا تھا. یعنی ہر وہ شخص جس پر لفظ قاری لگا ہوا ہو وہ حقیقت میں قاری نہیں نظر آئے گا آپ کو. بعض ان میں سے مومن ہیں، اور جو مومن قاری ہیں آپ سنتے جائیں ان کا پڑھنا اور آپ کا بھی ایمان کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. اور اسی طرح منافق، اور اسی طرح فاجر، یعنی قرآن بھی خوب پڑھتے ہیں اور فسق و فجور کے عادی، ہر غلط کام کرتے ہیں. ایسے کیریکٹر ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ حافظ ہوتے ہوئے، قاری ہوتے ہوئے اور بہت سے غلط کام ساتھ چل رہے ہوتے ہیں.
اور بعض اوقات آپ کو محسوس بھی ہو جاتا ہے نا کہ بعض قرات آپ سنتے تو آپ بند کر دیتے ہیں کہ بس یہ نہیں سنی جاتی، وہ اندر نہیں جاتی. تو اس سے بہت زیادہ اس بات کا فرق پڑتا ہے کہ پڑھنے والا خود کون ہے، کس ایمان اور روح کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہے. الا من تابا، ہاں جو توبہ کر لے، جو توبہ کر لے. کس چیز سے توبہ کر لے؟ نماز ضائع کرنے سے. وآمنا، ایمان لے آئے. اچھا ایمان لے آئے، کافر تو نہیں تھے، وہ تو اپنے پیغمبروں کو، اپنے باپ دادا کو ماننے والے تھے، پھر ایمان لے آئے. ہاں جب انسان نمازیں چھوڑتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اسی لیے بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے نا کہ بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو، اس کا جنازہ نہ پڑھو. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اور نیک عمل شروع کر دے. کیونکہ نماز تو ایک سمبل ہے اللہ کے آگے جھکنے کا، وہ صرف ایک نماز نہیں، باقی زندگی میں بھی اللہ کی اطاعت ہے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور وہ کچھ بھی ظلم نہ کیے جائیں گے، قطرہ بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، عدن کے باغات. التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے غائبانہ طور پر، یعنی دیکھے نہیں ہے وہ باغ کسی نے لیکن پھر بھی ایمان ہے. انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ ہے آنے والا. اصل میں مأتوی تھا، معنوی کی طرح. واو کو یا سے بدل کر ادغام کرنے کے بعد کسرہ دینے سے مأتیہ بن گیا. اس کا وعدہ آنے ہی والا ہے، پورا ہو کے رہنے والا ہے، جلد ان کو ملنے والا ہے. اب آپ دیکھیں دو واضح کردار بتا دیے گئے، ایک نمازوں کو ضائع کرنے والے اور ان کا انجام بتا دیا گیا. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور دوسری طرف عمل صالح یعنی اس عمل سے توبہ کر کے درست عمل کرنے والے، ان کے لیے الگ وعدہ کر لیا گیا. اور فرمایا انہ کان وعدہ مأتیا، مت سمجھو کہ اس کا وعدہ ایسے جھوٹا وعدہ ہے، وہ بالکل سچا وعدہ ہے. جنات عدن لا يسمعون فیہا لغوا، جس میں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے. لغو کہتے ہیں نا بیکار بات، بے معنی، بے مقصد. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، انسان اگر خود سچا بھی ہو لیکن اس کے آس پاس ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کام کی بات سننے کو نہیں ملتی. لغو، بیکار، بے مقصد باتیں ہر وقت سننے کو ملتی. انسان تنگ پڑتا ہے کہ کس سے بات کیجیے، ہر شخص ایک لایانی گفتگو میں مشغول ہے. یہ بہت اذیت دیتی ہے نا، یہ بات بہت تکلیف دیتی ہے جب لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور irrelevant باتیں آپ سے پوچھتے ہیں، irrelevant questions کرتے ہیں، irrelevant topics چھیڑتے ہیں. کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، ہر وقت کسی نہ کسی کی غیبت کے سوا ان کے پاس موضوع ہی کوئی نہیں. خود اپنے لیے بھی مسئلے بنائے ہوئے اور دوسروں کو بھی ستائے رکھتے ہیں. تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کہاں جائے. کیونکہ نہ ہم اپنے خاندان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اپنے اس معاشرے کو چھوڑ سکتے ہیں. نکلے تو نکل کے جائیں کہاں؟ کوئی گوشہ عافیت ہے ہی نہیں. بہن کے پاس بیٹھیں، بھائی کے پاس بیٹھیں، ماں کے پاس بیٹھیں، باپ کے پاس بیٹھیں، رشتہ داروں کے گھر جائیں، وہ آپ کو وزٹ کرنے آئیں، دوستوں کے پاس بیٹھے، پورا معاشرہ ایک ہی لپیٹ میں لغو باتوں کی. حالانکہ اگر انسان بات چیت کرنا چاہے تو کام کی بھی بہت سی باتیں ہر شخص کے پاس ہو سکتی. میں ہری پور میں گئی تو جن کے گھر میں گئی تو انہوں نے کچھ پرندے رکھے ہوئے تھے. آپ یقین کریں کہ تھوڑا سا ٹائم تھا بیچ میں ناشتے کا، کوئی آدھا گھنٹہ ملا ہوگا کچھ. میں نے ان سے اتنے سوال کیے پرندوں کے بارے میں، اتنی کچھ معلومات مجھے ملی جو ان کا پرسنل ایکسپیرینس تھا. ان کے شہد کی مکھی کے فارم ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے کام شروع کیا اور مکھیاں کہاں سے لے کر آتے ہیں، کیسے وہ ڈبے بناتے ہیں، وہ رس کہاں سے لاتی ہیں اور شہد کیسے نکلتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جہاں فارم ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو وزٹ کرا سکتے ہیں. کسی وقت انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. الحمدللہ بہت خوشی اٹھ کے کہ میں نے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا، نہ کسی کی غیبت ہوئی، نہ کسی کی برائی، اور بہت ڈھیر ساری معلومات میں نے ان سے لے لی، اور ایک آدھ مسئلے مسائل انہوں نے مجھ سے پوچھ لیے. تو کیا ہماری گفتگو ان موضوعات پہ نہیں ہو سکتی؟
کہ جس شخص کے پاس کوئی ہنر ہے، اللہ نے ہر ایک کو ایک خاص خصوصیت دے رکھی، خوبی ہے ہر ایک کے اندر، اس خوبی کو تلاش کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن اگر انسان لغو پسند کرنے والا تو پھر کام کی بات میں دل ہی نہیں لگتا اس کا، اور یوں اپنے آپ کو بھی مصیبت میں مبتلا کرتے اور دوسروں کے لیے بھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ جنت کی صفت یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی. لغو بات کرنے والے وہاں جا ہی نہیں سکیں گے، اور جو کریں گے ان کو نکال دیا جائے گا وہاں سے، چلو یہاں سے، تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں. پہلی بات ہے کہ ان کا اپنا ہی دل نہیں لگے گا وہاں، کیونکہ کچھ لوگوں کا دل لگتا ہی لغو میں ہے. پھر انہوں نے جنت میں جا کے کرنا کیا، کیونکہ وہاں تو لغو ہے ہی نہیں. ان کو پہلے ہی بتایا جائے گا کہ نو لغو، اس کے اندر جہاں انٹری ہو رہی ہے اس میں لغو نہیں ہے. تو کہیں گے ہم نے کیا لینے جانا ہے. لا يسمعون فیہا لغوا، بعض اوقات آپ لغو نہیں کرتے تو آپ کے کان سنتے رہتے ہیں لغو، وہاں وہ لغو نہیں سنیں گے. الا سلاما، مگر سلام. سلام سمبل ہے سلامتی کا، امن، امن کی بات. جو آپ سے بات کرے گا وہ ایک اچھی ہی بات کرے گا، سلامتی کی بات. بعض اوقات آپ کسی سے ملتے ہیں نا تو آپ خوف زدہ رہتے، پتہ نہیں اب یہ کیا کہے گا، پتہ نہیں اب یہ کیا سنائے گا، پتہ نہیں اب یہ کیا الزام تراشی کرے گا. یعنی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے انسان کو. وہاں پر ایسی کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی. الا سلام، جو بات کرے گا سلامتی کی کرے گا، نہ تانا، نہ چغلی، نہ غیبت، نہ اور کوئی دل آزاری دینے والے سوال، اور نہ کچھ اور. الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام. دوپہر کا نہیں لکھا ہوا، صبح اور شام. ان کا رزق انہیں پیہم صبح و شام ملتا رہے گا. دوپہر کو فروٹ بہت ہوں گے کھانے کے لیے وہاں. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت وہ جنت ہے جس کا وارث ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے من کان تقیا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، متقی ہوگا. اس جنت میں بس وہ جا سکے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور اللہ سے ڈرنے والا ہی اپنی اس آزاد زندگی کو پابند زندگی بنا لیتا ہے. اپنے اوپر خود پابندیاں لگاتا ہے نا، اپنی نگاہ پہ، اپنے کانوں پہ، اپنی زبان پہ، اپنے دل پہ، ہر چیز پہ ایک پابندی عائد کر لی نا آپ نے، اللہ کے ڈر سے کہ کوئی غلط کام نہیں لینا ان سے. تو یہ اللہ کا ڈر جو آپ کے اوپر خود پابندی لگا دیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کی آزادی ہوگی. اور جو دنیا میں شترے بے مہار کی طرح آنکھوں سے بھی غلط کام لے رہے ہیں، کانوں سے بھی غلط سن رہے ہیں، زبان سے غلط بول رہے ہیں، اور اللہ کا کوئی نام، خوف، کوئی چیز نہیں ہے دل میں، تو ان کے لیے پھر جنت نہیں ہے. انسان کو اللہ نے دنیا میں آزادی دی، اور انسان نے اس آزادی سے غلط کام لینا شروع کر دیا، اور جو غلط کام کرنے والا ہو صالح کی بجائے پھر اس کا انجام غلط ہی ہوگا. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترا کرتے مگر تیرے رب کے امر سے. آپ کہیں گے بات کہاں ہو رہی تھی، اور یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے رب کے امر سے اترتے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ اور آپ میں سے کوئی ایک بھی اس وقت ترجمے کے باوجود اس کا ریلیشن پیچھے سے نہیں جوڑ سکتا. میں اس لیے چیلنج کر رہی ہوں کہ نہیں جوڑ سکتا ابھی، تاکہ آپ غور سے اس بات کو سنیں اور جوڑیں. کوئی آپ کو تانا دینا مقصود نہیں ہے، کیونکہ بعضوں کا چیلنج سے ہماری سوئی ہوئی صلاحیتیں تھکی ہوئی اس وقت جاگ اٹھتی ہیں نا. اس کا پیچھے قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس 40 دن کے بعد آئے. تو جب وہ آئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ اتنے دن کے بعد کیوں آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، خود سے نہیں آ سکتے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے جلدی جلدی اور زیادہ ملاقات کی خواہش کی، تو اس پر یہ آیت اتری وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے امر سے. یعنی آپ صبر کیجئے. تو اصل لنک کیا ہے کہ صبر کا سبق دیا جا رہا ہے. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ایک فرشتے کی ملاقات کے لیے جلدی چاہ رہے تھے. بعض اوقات ہم بھی ایک نیکی کے لیے جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے یہ نیکی کر لیں،
وقت سے پہلے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ضرورت سے زائد، کیونکہ اس میں بھی ایکسٹریمزم پھر ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس پر فرمایا گیا کہ نہیں، جو اللہ کی حکمت ہوتی ہے یا مصلحت ہوتی اس کے مطابق جبریل آتے ہیں. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے. وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا بھی نہیں ہے کہ وہ وہی بھیجنا بھول گیا. 40 دن تک اس نے جبریل کو نہ آنے دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یاد نہ رہا کہ وہ جبریل نے جانا تھا، وہ نہیں گئے، جاؤ بھیجو ان کو. ایسی بات بھی نہیں، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. یہ جو وقفہ ہے یا عرصہ ہے یا انتظار، کہتے ہیں نا الانتظار اشد من الموت، موت سے زیادہ شدید ہوتا ہے انتظار. انتظار کرنا بہت مشکل کام ہے. تو یہ جو جبریل کی آمد کا انتظار تھا، روز روز روز، وہ آپ کو بے چین کیے ہوئے تھا. تو جب آپ کو تسلی دی گئی کہ نہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہیں، تو پھر ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کے لیے صبر ضروری ہے. کیونکہ ہم جب دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوئی، ہم کیا کریں، سنی ہی نہیں گئی، تو بتائے گا نہیں، اللہ بھولتا نہیں ہے، اس کو سب یاد ہے کہ کون مجھ سے کیا دعا مانگ رہا ہے اور کس کی کیا کیسی ضرورت ہے اور اس کو کب دینی ہے، اور ہر ایک کو وہ اس کی ضرورت کے مطابق دیتا چلا جاتا ہے. رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. فاعبدہ، پس آپ اسی کی عبادت کیجئے. واصطبر لعبادتہ، اور صبر کیجئے اس کی عبادت پر، یعنی جمے رہیے، صبر کے ساتھ عبادت کرتے رہیے، دعا مانگتے رہیے، اور تکلیفوں اور مصیبتوں پر پریشان نہ ہوئیے. هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اگر صبر نہیں کرو گے اور اللہ کے وعدے پر یقین نہیں رکھو گے تو بے صبری کا نتیجہ کیا ہے؟ کسی اور کے پاس جانا چاہتے ہو، کہاں جاؤ گے؟ اس کا ہم نام کوئی اور ہے کہیں، کوئی اور شیلٹر ہے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں پہ تو ہم انتظار نہیں کر سکتے، نہ صبر کر سکتے، اتنا لمبا ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم جا رہے ہیں آپ کو چھوڑ کے. اچھا بھی کہاں جا رہے ہو، کس کے پاس جا رہے ہو، اس کا نام تو بتاؤ. هل تعلم له سمیہ، کیا کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کے برابر ہے؟ اس کا نام ہی اس کے نام جیسا ہے؟ کسی اور مخلوق کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو؟ کوئی اور اللہ بھی ہے؟ نہیں ہے نا. پھر اس سے ناراضگی کیسی، اس کو چھوڑنا کیسا، اس سے بے صبری کیسی؟ بس مانگتے جاؤ، دعا مانگتے جاؤ. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اسی کے آگے گڑ گڑاتے جاؤ. کیونکہ کتنا بھی پریشان ہوگے، کتنی بھی ہمت ہارو گے، کتنے بھی بے چین ہو جاؤ گے، کتنا بھی سب کچھ چھوڑ دو گے پریشان ہو کر، کیا بنے گا؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا. رات کے ختم ہونے کا واحد حل انتظار. صبر سے انتظار کریں، رات کا اندھیرا دن کی روشنی میں خود بدل جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.